السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قربانی کے احکام و مسائل کا آج تیسرا سیشن ہے۔ تیسرے سیشن میں چند مسائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قربانی کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے وہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے۔ یہ سب سے اچھا ہے، بہتر ہے اگر ذبح کرنا آتا ہے۔ اگر کسی اور سے بھی ذبح کروانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ کروا سکتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کسی اور سے ذبح کراتے ہیں، جیسے قصاب وغیرہ آتے ہیں ان سے ذبح کرواتے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت ابتدائی طور پر مالک بھی، جس کی قربانی ہے، وہ بھی چھری میں ہاتھ رکھتا ہے چھری پھیرتے وقت۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے بھی چھری پہ ہاتھ لگایا ہے چھری پھیرتے وقت، تو دونوں آدمی، جو ذبح کر رہا ہے وہ اور آپ جس نے ہاتھ لگایا ہے، تو آپ نے بھی اس بندے نے بھی، دونوں نے تکبیر کہنا ضروری ہے دونوں کے لیے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی تکبیر نہیں کہی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، اگر 3 بندے چھری پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو تینوں کا، 4 بندے ہاتھ رکھ رہے ہیں تو چاروں کا کیا کرنا ہے؟ تکبیر کہنا ضروری ہے۔ اگر تکبیر کوئی ایک بندہ بھی چھوڑ دے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور اسی طرح یہ جو نیت ہے قربانی کی، یہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت تو ویسے بھی دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس قربانی کو کر رہا ہوں، اس کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی۔ لیکن اگر الفاظ بھی ادا کر لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر نہ بھی کر لیے تو دل سے بھی نیت کرنا کافی ہے۔ اور اسی طرح جانور کو جب لٹاتے ہیں تو قبلہ رخ کر کے لٹائیں۔ لٹانے کے بعد دعا، قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں وہ پڑھیں تو زیادہ بہتر اگر یاد ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اسی طرح ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہم منک ولک، یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو کیا کریں؟ ذبح کریں۔ اور ذبح جب ہو جائے تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ دعا آپ کیا کریں؟ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد آپ پڑھیں۔ اور یاد رکھیں قربانی جو ہے وہ اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اپنی اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ خواہ اولاد بالغ ہو یا نابالغ ہو، مالدار ہو یا غیر مالدار ہو، صرف اپنی طرف سے قربانی واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔